بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ مرد ہو یا عورت، زندگی ادھوری رہتی ہے جب تک کہ وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھ جائیں۔ یہ بڑا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا۔ اس طرح شوہر اور بیوی کا یہ پہلا انسانی رشتہ وجود میں آیا۔ باقی سارے رشتے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داریاں بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ قرآن میں نکاح کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم سے جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ عام طور پر ہر زمانے میں رہبانیت سے متاثر لوگوں نے شادی بیاہ کے ذریعے سے بھی عورتوں سے تعلق کو اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ اور تقویٰ کے خلاف سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت کہہ کر اسے عبادت کا درجہ دیا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آئی کہ ان کے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جاگ جاگ کر نماز پڑھتے ہیں اور ان کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور فرمایا، عثمان کیا تم میرے طریقے کو چھوڑ رہے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ گواہ ہے کہ میں تو آپ ہی کے طریقے کی تلاش میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سوتا ہوں رات کے ایک حصے میں اور نماز تہجد پڑھتا ہوں رات کے ایک حصے میں، روزے نفلی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈر، تیرے بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، پس تو روزے رکھ اور افطار بھی کر، رات کو نفل پڑھ اور سو بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تین چیزوں میں تاخیر نہ کر، ان میں سے ایک یہ کہ جب تم غیر شادی شدہ کا ہمسر پاؤ تو اس سے اس کا نکاح کر دو۔ غرض قرآن و حدیث میں نکاح سے متعلق بڑی اہم رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ درج ذیل چار اہم مقاصد قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، اخلاق کی حفاظت۔ نکاح کا اولین مقصد ایک مرد اور عورت کے اخلاق کی حفاظت اور پورے معاشرے کو بگاڑ و فساد سے بچانا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اس سے نگاہ قابو میں آ جاتی ہے اور آدمی پاک دامن ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے شہوانی جذبات کو کم کر دے گا۔ غیر شادی شدہ آدمی ہر وقت شیطان کے نرغے میں رہتا ہے۔ جوانی کا فطری تقاضا خیالات اور جذبات کو غلط راہوں پر ڈال سکتا ہے، خصوصاً بے حیائی کے اس ماحول میں، جبکہ جذبات کو بہکانے اور بھڑکانے کا سامان ہر طرف موجود ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زیادہ عرصے تک ازدواجی زندگی سے محروم رکھنے سے معاشرے میں بڑی گھناؤنی اخلاقی بیماریاں نشوونما پاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس برائی اور بے حیائی کے راستے سے بچنے کے لیے جہاں یہ تدبیر بتائی گئی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں، وہی نکاح کو عملی ذریعہ بتایا گیا ہے۔ سورۃ المومنین میں کامیاب اہل ایمان جو آخرت میں جنت کے وارث ہوں گے، ان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین ھم لفروجہم حافظون۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت دی کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ برکت کے لحاظ سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے
نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ چاہے بال بال قرض میں ڈوب جائے، مکان جائیداد بک جائے یا گروی رکھنے کی نوبت آئے، اولاد کے لیے ترکہ میں چھوڑنے کے لیے کچھ نہ بچے، مگر رسموں، بدعتوں، نمود و نمائش کے ہنگاموں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کے اس برے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، بالخصوص بڑے شہروں میں۔ اللہ تعالیٰ ملت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر غریبی رکاوٹ ہے۔ سورہ بقرہ میں روزوں سے متعلق مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا باہمی تعلق ہے۔ لباس کا نمایاں پہلو آدمی کے جسم کے لیے ستر ہونا ہے، جس سے عیوب کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے جنسی جذبات کے لیے پردہ فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال نکاح کا پہلا اور اہم مقصد ہر مومن مرد اور عورت کے اخلاق کی حفاظت اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو فتنہ و فساد اور اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رکھنا ہے۔ نمبر 2، سکون و راحت کا حصول۔ نکاح کا دوسرا اہم مقصد سکون و راحت کا حصول ہے۔ زندگی نام ہے سخت محنت و مشقت کا۔ آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، رزق حلال کے حصول کی کوشش میں ملازمت، کاروبار، تجارت، محنت و مزدوری کرتے ہوئے وہ تھک جاتا ہے۔ اسی طرح عورت گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ دونوں کو آرام کی، سکون و راحت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا تاکہ وہ دوسرے دن کے لیے تازہ دم ہو کر اپنی جدوجہد کو جاری رکھ سکے، وہیں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 میں فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنت سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے بعد سکون حاصل کرے۔ نمبر 3، نسل انسانی کو پھیلانے کا ذریعہ۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ عورت مرد کے جائز تعلق کو پاکیزہ مقدس رشتے کے ذریعے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ فاطر میں فرمایا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ سورۃ الدہر میں فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ بیوی اور شوہر کے باہمی تعلق سے خانہ آبادی کے نظام کی تکمیل ہوتی ہے، نسل انسانی کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو پسند فرمایا، اس کی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت زیادہ پیار کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو، تمہاری کثرت کی وجہ سے میں کہہ سکوں گا کہ میرے پیروکاروں کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہے، مگر افسوس آج مسلمان پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر ہیں، خاندانی منصوبہ بندی جیسی خوبصورت اصطلاحوں کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں افلاس کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہاں سے لائیں گے، کیا کھلائیں گے؟ قرآن نے رہنمائی دی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔
پھر ہمت بندھائی اور فرمایا نحن رزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ بتایا کہ انا قتلہم کان خطا کبیرہ، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں شادی کرتا ہوں، حالانکہ اب مجھے اس کی خاص ضرورت نہیں۔ میں عورتوں یعنی بیویوں سے تعلق قائم کرتا ہوں، حالانکہ اس کا شوق نہیں ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا امیر المومنین، پھر آپ کو کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ فرمایا مجھے اس چیز کا شوق ہے کہ میری اولاد کثرت سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر باقی امتوں کے مقابلے میں خوشی اور فخر کا اظہار کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ ہو، کتنا بلند اور کتنا پاکیزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطۂ نظر۔ اس طور کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ نکاح کے اس اہم مقصد کا شعور مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شریک زندگی، شریک مقصد، نکاح کا چوتھا اور سب سے اہم مقصد زندگی میں ایک دوسرے کی شرکت و مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد اپنی بندگی بتایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مرد کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے اور عورت کی زندگی کا بھی، اب وہ دونوں شریک زندگی بنے ہیں تو وہ اب شریک مقصد بھی ہیں، بندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار۔ آخر میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نکاح جیسے مقدس رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ زبان سے ایسے بول نہیں بولنے چاہیے جس سے میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے کو ٹھیس پہنچے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل تو یہ عام بات ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہی کتاب مالا بدھا منہ ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفریہ پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، فقط کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زوم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی،
پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے بھی مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دی ہے، اب کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیں، طلاق غصے میں بھی دی جائے تو واقعہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اکٹھی دی جائیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی پھر بیوی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر، 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔